بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 7ویں فصل، حب جاہ کی محبوب و مذموم صورتوں کا بیان۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا اور ان پر قدرت حاصل کرنا ہے، تو اس کا حکم وہی ہے جو مالوں کی ملکیت کا ہے، کیونکہ یہ بھی دنیاوی مالوں میں سے ایک مال ہے، اور یہ بھی مال کی طرح موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ اس میں پیدا کیا گیا ہے اسے آخرت کے لیے جمع کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح کھانے پینے اور لباس کے لیے کچھ مال ہونا ضروری ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کچھ چاہ و منصب بھی ضروری ہے۔ نیز جس طرح انسان کھانے سے بے نیاز نہ ہونے کے سبب کھانے سے محبت کرتا ہے یا اس مال سے محبت کرتا ہے جس سے وہ کھانا خرید سکے، ایسے ہی خدمت کے لیے خادم، مدد کے لیے دوست، رہنمائی کے لیے استاد، اور اپنی حفاظت اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے بادشاہ کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا اس کا یہ پسند کرنا کہ میرے خادم کے دل میں میری محبت ہو تاکہ وہ میری خدمت کرے تو یہ مذموم نہیں۔ یوں ہی دوست کے دل میں اپنے لیے محبت کی چاہت کرنا کہ باہم دوستی و محبت قائم رہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں۔ ایسے ہی تمنا کرنا کہ استاد کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ ہو تاکہ وہ مجھ پر عنایت کرتے ہوئے میری رہنمائی فرمائے، اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں۔ اور بادشاہ کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ چاہنا کہ وہ شریروں کے شر سے اسے بچائے، یہ چاہت بھی بری نہیں، کیونکہ مال کی طرح جاہ بھی مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، البتہ اس امر میں تحقیق یہ ہے کہ اسے مال و جاہ ذاتی طور پر پسند نہ ہو، بلکہ ان کی حیثیت اس بیت الخلاء کی سی ہو جس کا گھر میں ہونا انسان پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ قضائے حاجت کے لیے اس کا محتاج ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اگر اسے قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہو تو وہ بیت الخلاء کا بھی محتاج نہ ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ حقیقت میں محبت بیت الخلاء سے نہیں، کیونکہ جو چیز محبوب کا وسیلہ بنتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اصل مقصود محبوب ہوتا ہے۔ ایک مثال سے بھی آپ اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے شہوت کو دور کر سکے، جیسا کہ غلاظت کو دور کرنے کے لیے بیت الخلاء کو استعمال کرتا ہے۔ اگر اسے شہوت نہ ہو تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے، جیسا کہ اگر اسے پیشاب کی ضرورت نہ ہو تو بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا، نہ اس کے چکر لگاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان کو اپنی بیوی کی ذات و صفات یعنی حسن و اخلاق سے عشق ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں شہوت نہ بھی ہو پھر بھی وہ اسے اپنے نگاہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دوسری محبت ہی اصل محبت ہے، پہلی محبت کو محبت نہیں کہا جائے گا۔ یہی حال جاہو اور مال کا بھی ہے کہ ان سے بھی ان دونوں طریقوں سے محبت کی جاتی ہے۔ لہذا ضروریات بدنی کی حد تک مال و جاہ سے محبت بری نہیں، اور ان کی ذات سے ایسی محبت کرنا جو ضروریات سے تجاوز کر جائے یقیناً بری ہے۔ لیکن ایسی محبت کرنے والے کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ جاہ و مال کے سبب کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، یا مال و جاہ کے حصول کے لیے جھوٹ، دھوکہ بازی یا کسی ممنوع شرعی کا ارتکاب نہ کر لے، یا پھر عبادت کو مال و جاہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لے، کیونکہ عبادت کو مال و جاہ کا ذریعہ بنانا دینی جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ نیز اسی پر ممنوع ریاکاری کا مفہوم بھی ثابت آتا ہے، جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آ رہا ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ کسی انسان کا اپنے استاد، خادم، دوست، بادشاہ اور اس شخص کے دل میں جاہ و منصب چاہنا جس سے اس کا معاملہ رہتا ہے مطلقاً مباح یعنی جائز ہے، یا اس کی کوئی مخصوص صورت اور مقررات ہے؟ جواب، یہ طلب 3 طریقوں پر ہے۔ 2 صورتیں جائز ہیں اور ایک ناجائز۔ ناجائز صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بارے میں ایسے وصف کے اعتقاد کے ساتھ جاہ و منصب کا خواہشمند ہو جو اس میں نہیں، مثلا علم، پرہیزگاری یا نسب وغیرہ، تاکہ لوگ اسے سید، عالم یا متقی سمجھیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صورت حرام ہے کیونکہ یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے، اب چاہے یہ قول کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے۔ 2 جائز صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایسی صفت کے سبب جاہ کی طلب کرے جو اس میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سورہ یوسف۔ ترجمہ، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خود کو امین اور علم والا کہہ کر بادشاہ کے دل میں جگہ بنانی چاہی، اور بادشاہ کو ایسے شخص کی ضرورت بھی تھی، اور آپ علیہ السلام اپنے قول میں سچے بھی تھے۔ اور دوسری جائز صورت یہ ہے کہ انسان اپنی عیوب اور گناہوں کے چھپے رہنے کی چاہت کرے، کیونکہ اگر یہ ظاہر ہو گئے تو لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام و منصب گر جائے گا۔ لہذا یہ چاہت بھی جائز ہے کیونکہ گناہوں کو چھپانا جائز ہے، جبکہ کسی کی عزت اچھالنا اور گناہ کا اظہار کرنا ناجائز ہے۔ نیز ایسا کرنا کوئی دھوکہ بھی نہیں بلکہ
یہ ان باتوں کا سدباب ہے جن کو جاننے میں کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا ایک شرابی شخص بادشاہ سے اپنا شرابی ہونا چھپاتا ہے اور اسے یہ باور نہیں کرواتا کہ میں متقی ہوں۔ ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ میں متقی ہوں تو یہ دھوکہ ہوگا، اور شراب پینے سے انکار کرنا متقی ہونے کے اعتقاد کو لازم نہیں کرتا، بلکہ محض شرابی نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ممنوعات شرعیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں۔ یہ ریاکاری اور دھوکہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا شخص لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کے لیے خالص عمل کرنے والا اور خوف رکھنے والا ہوں، حالانکہ وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے اسے مخلص کہا جائے؟ لہذا اس طریقے پر اور کسی بھی گناہ کے ذریعے جاہ و منصب طلب کرنا حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال حرام حاصل کیا جائے۔ لہذا جس طرح جعل سازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے دوسروں کے مال کا مالک بننا ناجائز و حرام ہے، ایسے ہی ریاکاری اور دھوکہ دہی کے ذریعے دلوں کا مالک بننا بھی حرام ہے، کیونکہ دلوں کا مالک ہونا مال کے مالک ہونے سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ 8ویں فصل، مدح کی خواہش اور مذمت سے نفرت کے 4 اسباب۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا اور دل کا اس سے لطف اندوز ہونا 4 اسباب کے باعث ہوتا ہے۔ پہلا سبب سب سے قوی ہے اور یہ نفس کا اپنے آپ کو کامل سمجھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ کمال محبوب ہوتا ہے، نیز ہر محبوب شے اور اس کا تصور لذت دیتا ہے۔ لہذا جب نفس اپنے آپ کو کامل خیال کرتا ہے، لذت، راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور مدح ممدوح کو کامل ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ہر وہ وصف جس کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے یا تو ظاہر و واضح ہوگا یا پھر اس میں شک ہوگا۔ اگر وہ وصف ظاہر و واضح طور پر محسوس ہونے والا ہوگا تو اس کے سبب کم لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ جیسے کسی کی تعریف کی جائے کہ اس کا قد لمبا اور رنگت گوری ہے، یہ بھی کمال کی ایک قسم ہے، لیکن نفس اس سے غافل ہونے کے سبب اس کی لذت سے ناآشنا ہوتا ہے۔ لیکن جب نفس کو کمال کا شعور ہوتا ہے تو لذت کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر سبب مدح وہ وصف ہو جس میں شک کیا جاتا ہے تو اس وصف کے ذریعے حاصل ہونے والی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا کمال علم، کمال تقوی اور حسن اخلاق کے سبب تعریف ہونا، کیونکہ انسان اکثر اپنے حسن، اپنے کمال علم اور کمال تقوی کے بارے میں شک کا شکار رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ شک دور ہو جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ وہ ان امور میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، تاکہ اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہو، اور جب کوئی دوسرا اس کا وصف بیان کرتا ہے تو اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس وصف کے کامل ہونے کا یقین اس کے سرور و لذت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس سبب سے اس وقت لذت مزید بڑھ جاتی ہے جب تعریف کرنے والا اہل نظر ہو، صفات کو بخوبی جانتا ہو اور بے جا گفتگو نہ کرتا ہو۔ جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کے عقل مند و فاضل ہونے کی تعریف کرے تو اس سے شاگرد کو انتہائی درجے کی لذت حاصل ہوتی ہے، اور اگر تعریف کرنے والا ایسا شخص ہو جو گفتگو میں حد سے بڑھ جاتا ہے یا اوصاف کی کوئی واقفیت نہیں رکھتا تو لذت میں ضعف ہوتا ہے۔ یوں ہی مذمت کو ناپسند کرنے کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ مذمت نفس میں عیب کا شعور دلاتی ہے اور عیب کمال کی ضد ہے، لہذا یہ شعور ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جب کوئی صاحب کمال مذمت کرے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ تعریف کے معاملے میں ہم نے اسے بیان کیا۔ دوسرا سبب، مدح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل ممدوح کا غلام بن چکا ہے، اور وہ تعریف کرنے والا اپنے ممدوح کا مرید، معتقد اور فرما بردار ہے۔ دلوں کی ملکیت محبوب اور اس کے حاصل ہو جانے کا احساس فرد بخش ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لذت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی طاقتور اور ایسا شخص تعریف کرے جس کا دل قابو میں آ جائے تو نفع ہوتا ہے، جیسے بادشاہ یا دیگر صاحب ثروت لوگ، اور جب کوئی ایسا شخص مدح کرے جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور نہ ہی اسے کوئی طاقت وغیرہ ہے، اس وقت لذت کم ہوتی ہے۔ ایسے کمزور شخص کے دل کا مالک ہونا گویا ایک حقیر چیز کا مالک ہونا ہے، کیونکہ اس کا تعریف کرنا ممدوح کی ناقص قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مذمت ناپسندیدہ ہوتی ہے اور دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب یہ مذمت بڑوں میں سے کوئی کرے تو اذیت و تکلیف بہت ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس سے ممدوح کا عظیم فائدہ فوت ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب، تعریف کرنے والے کی تعریف سننے والوں کے دلوں کا شکار کرنے والی ہے، خصوصاً جب تعریف کرنے والا ایسا ہو جس کی بات توجہ سے سنی جاتی اور مانی جاتی ہو۔ یہ صورت اس وقت ہے جب تعریف اشراف قوم کے سامنے ہو، اور خاص طور پر جب مجمع کثیر ہو اور تعریف کرنے والا لائق تعریف بھی ہو، تو ایسی صورت میں لذت بہت زیادہ حاصل ہوتی، اور یہی حال مذمت کا بھی ہے۔ چوتھا سبب، مدح سرائی سے ممدوح کا باروب ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تعریف کرنے والا اس کی تعریف میں زبان کھولنے پر مجبور ہے۔ ہوا رغبت سے یا دباؤ کے باعث، نیز روب و دبدبہ انسان کو لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں غلبہ اور طاقت ہوتی ہے، اور اس تعریف سے لذت اس صورت میں بھی حاصل ہوتی ہے جب تعریف کرنے والے کے دل میں ان اوصاف کا اعتقاد بھی نہ ہو جن کی بنیاد پر وہ تعریف کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس شخص کا تعریف کرنا ممدوح کے دبدبہ اور روب ہی کی
ایک قسم ہے۔ لہذا تعریف کرنے والا جس قدر ممدوح کے اوصاف کا منکر ہوگا، اسی قدر ممدوح کو اس کی تعریف سے لذت و سرور ملے گا، جو موت کے دو مرید کی تعریف سے کہیں زیادہ ہوگا۔ کبھی یہ چاروں اسباب ایک تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاتے ہیں، اس صورت میں اس کی تعریف سے لذت بہت بڑھ جاتی ہے، اور کبھی یہ اسباب جدا جدا ہوتے ہیں، اس صورت میں لذت کم حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال جہاں تک پہلے سبب کا تعلق یعنی اپنے آپ کو کامل سمجھنے کا، تو یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ممدوح کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اچھے نصب، عالم، سخی یا متقی سے تعبیر کرنے والا شخص اپنے قول میں سچا نہیں، کیونکہ ممدوح جانتا ہے کہ میں حقیقت میں ایسا نہیں، لہذا خود کو کامل سمجھنے سے پیدا ہونے والی لذت یوں زائل ہو جاتی ہے اور دل پر محض غلبے کی لذت اور دیگر لذات باقی رہ جاتی ہیں۔ اور جب ممدوح یہ جان لے کہ میرا وصف بیان کرنے والا اس وصف کا اعتقاد نہیں رکھتا اور نہ ہی مجھ میں یہ وصف پایا جاتا، تو دل پر چھا جانے والے غلبے کا نشہ بھی رفو ہو جاتا ہے۔ اب صرف ممدوح کو یہ بات لذت دیتی ہے کہ کم از کم میرے روب دبدبہ کی وجہ سے تعریف کرنے والے کی زبان پر تو تعریف باقی ہے، لیکن جب ممدوح کو یہ علم ہو کہ یہ تعریف میرے دبدبہ یا عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ برائے مذاق ہے، تو تمام لذتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں تینوں اسباب لذات ہی فوت ہو چکے ہیں۔ اس تعریف سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ نفس تعریف سے کیوں لذت پاتا ہے اور مذمت سے کیوں اذیت پاتا ہے، اور یہ تفصیل ہم نے اس لیے بیان کی تاکہ حب جا، مدح سرائی کی چاہت اور مذمت کے خوف کا علاج پہچانا جا سکے، اور جو سبب کو نہیں جانتا اس کا علاج کرنا ممکن نہیں، کیونکہ علاج کا مطلب ہے مرض کے اسباب کو جاننا اور حل کرنا۔ اللہ عز و جل ہی اپنے لطف و کرم سے توفیق دینے والا ہے، اور تمام غلامان مصطفیٰ پر اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہو۔ نمی فصل حب جا کا علاج۔ جان لیجئے جس پر حب جا غالب آ جائے وہ لوگوں کی رعایت کرنے میں لگا رہتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور ان کے لیے ریاکاری کرتا ہے، اپنے قول و فعل میں اس امر کا خیال رکھتا ہے جو لوگوں کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھائے، اور یہی بات منافقت کا بیج اور فساد کی جڑ ہے۔ نیز لامحالہ یہ بات عبادات میں سستی اور دکھلاوے کے ساتھ ساتھ ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ ایسا شخص لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عزت و مال کی محبت اور دین میں ان کے فساد کو دو بھوکے بھیڑیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ محبت نفاق کو ایسے پروان چڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ نفاق کا مطلب ہے ظاہری قول یا فعل کا باطن کے خلاف ہونا، اور جو شخص لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے بتکلف ایسی اچھی عادتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جو اصلاً اس میں ہوتی ہی نہیں، اور یہی عین منافقت ہے۔ چونکہ حب جا ہلاک کر دینے والے امور میں سے ہے، لہذا اس کا علاج اور دل سے اس کو نکالنا ضروری ہے، کیونکہ مال کی محبت کی طرح یہ بھی ایک ایسا طبعی امر ہے جس پر دل سخت ہو چکا ہے، اور اس کا علاج علم اور عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ علم کے ذریعے حب جا کا علاج۔ علم کے ذریعے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس سبب کو جانا جائے جس کی وجہ سے انسان جاہ و منصب کو پسند کرتا ہے، اور وہ سبب ہے لوگوں کی شخصیت اور ان کے دلوں پر کمال قدرت حاصل کرنا۔ ہم بیان کر چکے کہ یہ کمال باقی رہنے والا نہیں، اگر رہے بھی تو موت اس کی انتہا ہے۔ یہ باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے نہیں بلکہ بالفرض مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کے چپے چپے پر رہنے والا ہر شخص 50 سال تک بھی کسی کو سجدہ کرتا رہے تو انتہا یہ ہوگی کہ نہ ساجد رہے گا نہ مسجود، اور اس کا حال ان صاحبان جاہ و منصب کی طرح ہو جائے گا جو اس سے پہلے اپنے چاہنے والوں سمیت مر کر خاک ہو گئے۔ لہذا اس فنا ہونے والی شہرت کے بدلے اس دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ابدی زندگی ہے، اور جو شخص کمال حقیقی اور کمال وہمی کو سمجھ گیا اس کی نظر میں جاہ و منصب حقیر شے ہے، بلکہ جس شخص کی نظر میں آخرت ہوتی ہے وہ اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا جتنی کسی ذرہ کو دی جاتی ہے۔ وہ موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر خیال کرتا ہے، نیز یہ گمان کرتا ہے کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس کا حال حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی طرف ایک خط لکھا تو اس میں یوں تحریر کیا، اما بعد، گویا آپ آخری آدمی ہیں جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز بھی کر گئی ہے۔ غور کریں کہ ان کی مستقبل پر کیسی نظر تھی کہ انہوں نے اسے موجود خیال کیا، اور یہی حال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کا تھا کہ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا، اما بعد، آپ اپنے بارے میں یوں خیال کریں گویا آپ دنیا میں آئے ہی نہیں اور ہمیشہ آخرت میں رہے۔ ان بزرگوں کی توجہ انجام پر ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے تقوی اختیار کیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر جانا، جبکہ اس کے مقابلے میں اکثر مخلوق کا یہ حال رہا کہ ان کی کمزور نگاہیں صرف دنیاوی فوائد تک محدود رہیں،
ان کی آنکھوں کا نور مشاہدے کی طرف نہیں بڑھا۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ الاعلیٰ۔ ترجمہ، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، سورہ القیامہ۔ ترجمہ، کوئی نہیں بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ لہذا جس کا یہ حال ہو اس کو چاہیے کہ دنیاوی آفات و مصائب کے تصور سے اپنے دل کا علاج کرے اور ان بڑے خطرات کے بارے میں فکر مند رہے جو دنیاوی صاحب اقتدار لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہر صاحب جاہ و منصب سے حسد کیا جاتا اور اس کو اعزا دینے کا قصد کیا جاتا ہے۔ نیز صاحب جاہ اپنی قدر و منزلت کے بارے میں خوفزدہ رہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں میری جگہ کم نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کا حال ابلتی ہنڈیا سے بھی زیادہ متغیر یعنی بدلنے والا ہے۔ جس طرح ہانڈی کبھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور کبھی نیچے بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح دل بھی بلندی اور پستی کے درمیان متردد رہتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کے دلوں پر اعتماد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کی موجوں پر عمارت تعمیر کرتا ہے جسے کوئی قرار و مضبوطی نہیں۔ لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنا، مرتبے کی حفاظت، حاسدین کے حسد کو دور کرنا اور دشمنوں کی اذیت سے بچنا، یہ تمام دنیاوی غم ہیں جن سے جاہ و منصب کی لذت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لہذا آخرت کے نقصان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف دنیا میں ہی مذکورہ دنیاوی غموں کا خوف رکھنے سے ہی جاہ کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کمزور بصیرت کا علاج کیا جائے۔ بہرحال جس شخص کی بصیرت روشن اور ایمان پختہ ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف التفات نہیں کرتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔